الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك بلا شبہ پھر بے شک تمہارا رب للذین عملوا السوء بجہالۃ کہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنی جہالت کی بدولت برے اعمال کیے ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی جہالت کی بدولت برے اعمال کیے ثم تابوا پھر توبہ کی ادراک ہونے پہ احساس ہونے پہ اپنی جہالت کا ادراک ہونے پہ اپنے برے اعمال کا احساس ہونے پہ ثم تابوا پھر توبہ کرتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کیا جنہوں نے من بعد ذالک اس کے بعد وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کی جہالت کو چھوڑا برے اعمال کو چھوڑا وَأَصْلَحُوا جہالت کو چھوڑ کے اپنی اصلاح کی طرف گامزن ہوئے اللہ کے احکامات کی طرف گامزن ہوئے ان ربک من بعدها لغفور الرحیم بلا شبہ تمہارا رب بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اس کے بعد یہ جو اعمال جو تم کر چکے ہو یہ برے اعمال جو سر انجام دے چکے ہو اپنی نادانی کی بدولت اپنی جہالت کی بدولت ادراک اور احساس ہونے کے بعد اللہ کی طرف اگر تم رجوع کر لو گے اللہ سے تم توبہ کر لو گے استغفار کر لو گے معافی مانگ لو گے تو اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے ان اعمال سوء کو تمہارے برے اعمال کو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت سے بخش دے گا معاف کر دے گا شرط یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے توبہ کرنا ہے صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ حضرات سامعین مکرم اصحاب دانش و بینش احباب عقل و خرد پوری دنیا اس وقت ایک وبا کی لپیٹ میں ہے ایک بیماری نے پوری دنیا کو گھیر رکھا ہے انسان تو کیا درند اور چرند بھی متاثر ہو چکے ہیں حیوانات بھی متاثر ہو چکے ہیں
زندگی دشوار ہو چکی ہے، مفلوج ہو کے رہ چکی ہے، لوگ گھروں میں محصور ہو چکے ہیں، کاروبار زندگی، تجارت بند ہے، تعلیمی مراکز بند ہے، تربیتی مراکز بند ہے، حصول رزق اور حصول معاش کے مراکز بند ہے، انسان اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ چکا ہے۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کیجئے، ذوالجلال والاکرام پوری دنیا کو اس وبا سے، اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ ہم انسانوں کو، خاص کر اللہ ذوالجلال والاکرام پورے عالم اسلام کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ حضرات، حکومت کے اعلانات کے مطابق، احکامات کے مطابق خطبہ جمعۃ المبارک کو مختصر کرتے ہوئے صرف ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرات، یہ جو حالات بن چکے ہیں، یہ جو حالات واقع ہو چکے ہیں، اس وبا کی لپیٹ نے، اس وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، تو حضرات پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ان حالات میں، ان واقعات میں، ان حالات میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کے کلام کے آیت آپ نے سماعت فرمائی، ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم اپنی جہالت کی بدولت، نادانی کی بدولت، لا علمی کی بدولت برے اعمال کر بیٹھے ہو، برے اعمال کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا ہے، تو پھر اس عذاب کو سمجھتے ہوئے، اللہ کی اس پکڑ کو سمجھتے ہوئے، اللہ کے اس فیصلے کو سے ڈرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرو، ثم تابو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس توبہ کی بدولت، اس استغفار کی بدولت، اس رجوع کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں اس وبا سے بھی محفوظ فرما لے گے، تمہیں اس بیماری سے بھی محفوظ فرما لے گے، تمہیں اپنے اس عذاب سے بھی محفوظ فرما لے گے۔ تم سے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی پکڑ کو اٹھا لیں گے، اور اس کے بعد اگر تم اپنی اصلاح کر لو گے، توبہ کرنے کے بعد، اللہ کے حفظ میں آ جانے کے بعد، توبہ کے بعد، اللہ کے امان میں آ جانے کے بعد، پھر اپنے پرانی ڈگر پہ نہ چلو گے، پھر تم اپنی جہالت کی طرف نہ لوٹ جاؤ گے، بلکہ اصلاح کی طرف چلتے رہو گے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ حضرات، آج کل جو حالات بن چکے ہیں، ہمارا زیادہ تر وقت اپنے گھروں میں گزرتا ہے، اور ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار رہے ہیں، تو حضرات ایسے میں ہمارے جو معمول ہونے چاہیے ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ تعلیمی مراکز بند ہے، تربیتی مراکز بند ہے، معاشی مراکز بند ہے، حصول معاش کے مراکز بند ہو چکے ہیں۔ ایسے میں ہم نے اپنا وقت کیسے گزارنا ہے، اس کی طرف بھی خاص توجہ دینی چاہیے۔ حضرات، ہم نے فضولیات کی طرف بچوں سے کھیلتے ہوئے، یا موبائل اور ٹی وی پہ مشغول ہوتے ہوئے، یا انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اس قیمتی وقت کو برباد نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے، اللہ سے اپنی جہالت کی بدولت کیے ہوئی نادانیوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام سے توبہ استغفار کرنا ہے۔ حضرات، ہمارا معمول یہ ہونا چاہیے، گھروں میں رہتے ہوئے، موبائل اور ٹی وی کو چھوڑتے ہوئے، انٹرنیٹ کو چھوڑتے ہوئے، کچھ تربیت کی طرف بھی، کچھ اسلامی معمولات کی طرف بھی ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ صرف ایک حدیث پہ عمل کا آغاز کر لیجئے، صرف ایک حدیث پہ عمل پیرا ہو جائیے، یقیناً اللہ کی بارگاہ میں یقین ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اس وبا سے آپ کو محفوظ فرما لے گا، اللہ اپنی اس پکڑ سے آپ کو نجات عطا فرما دے گا۔ وہ حدیث کیا ہے؟
مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سن رکھی ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، صرف مومنین کو نہیں، صرف اہل اسلام کو آقا دو جہاں علیہ السلام نے مخاطب کرتے ہوئے نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ عام انسانوں کو، انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ فرمایا لوگو، مسلمان کا لفظ نہیں استعمال کیا، مومنین کا لفظ نہیں بولا، ارشاد فرمایا بلکہ لوگوں کو، انسانوں کو مخاطب فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، تم سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاتے چلے جاؤ، سلام کو عام کرتے چلے جاؤ۔ حضرات سلام کو عام کرنا، اس میں کیا حکمت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرات اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت جو بھی ہو، آقا دو جہاں علیہ السلام کا فرمان ہے، حکم ہے، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، سلام کو عام کرنا ہے۔ آج کل آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے، اہل خانہ کے ساتھ ہے، اہل خانہ کو جب بھی ملتے ہیں، آپ جب بھی کسی پردہ حائل ہونے کے بعد ملاقات ہوتی ہے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے اہل خانہ سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے، سلام کا آغاز کر دیجئے، سلام کو پھیلانا شروع کر دیجئے۔ صحابہ کا معمول تو یہ ہوا کرتا تھا، سفر پہ جاتے تھے، چلتے چلتے راستے میں درخت آ جاتا تھا، درخت کی اور سے ایک طرف سے ایک گزرتا، دوسری طرف سے دوسرا گزرتا، ملنے کے بعد پھر سلام کیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے اہل خانہ کو کیوں نہیں سلام کر سکتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرات اس جملے میں کیا ہے؟ میں تمہیں پناہ میں دیتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں تمہیں پناہ میں دیتا ہوں، میں تمہیں سلامتی میں دیتا ہوں، میں تمہیں امان میں دیتا ہوں، اللہ کی امان میں دیتا ہوں، اللہ کی سلامتی میں دیتا ہوں، اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ کس سے؟ ہر چیز کی پریشانی سے، ہر وبا سے، ہر آفت سے، ہر بلا سے، ہر شیطان سے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ جب آپ اپنے گھر میں سلام کو عام کرو گے، اپنے بچوں میں سلام کو پھیلاؤ گے، تو حضرات یہ وبا آپ سے اللہ ذوالجلال والاکرام یقیناً اٹھا لیں گے۔ آپ اپنے بچوں میں، آپ اپنے گھر والوں میں سلام کو عام کر کے تو دیکھیے۔ واطعموا الطعام، دوسرا کام لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ حضرات آج کاروبار زندگی بند ہے، کاروبار زندگی تجارت مفلوج ہو کے رہ چکی ہے، لوگ اپنے گھروں میں محصور ہے، حصول رزق کے، حصول معاش کے تمام ذرائع بند ہے۔ ایسے میں اصحاب ثروت کا یہ حق بنتا ہے کہ غرباء کی طرف توجہ دی جائے، مساکین کی طرف توجہ دی جائے، مزدوروں کی طرف توجہ دی جائے، ان کے گھروں میں کھانا پہنچایا جائے، ان کے گھروں میں راشن پہنچایا جائے۔ حضرات یہ آج وقت کا تقاضا ہے، اس وبا سے جان چھڑانے کے لیے لازم ہے کہ عام غریبوں میں کھانا تقسیم کرے، لوگوں کے گھروں میں راشن تقسیم کرے۔ اور تیسرا کام واصل الارحام، دشمنیوں کو چھوڑ دیجئے، اناؤں کو قربان کر دیجئے، صلح کی طرف آئیے، لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیجئے، صلہ رحمی کی طرف آئیے، اپنی اناؤں کو قربان کر کے دیکھیے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ آپ سے راضی ہوگا، اللہ آپ کو اپنی پکڑ سے بھی نجات عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو وباؤں سے بھی نجات عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو بلاؤں سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ اور آخری بات خطبہ جمعۃ المبارک کی، وصلوا باللیل وصلوا باللیل والناس نیام، ایک کام کرنا ہے، انتہائی اہم کام ہے، اور وہ کام کون سا ہے؟ رات کے آخری پہر کا کام ہے، اس وقت کا کام ہے
جب لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے، جب لوگ نیند کی آغوش میں ہوتے ہیں، اس وقت کیا ہے، وصلو، تم نے نماز ادا کرنی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، تہجد کی نماز کا اہتمام کر لیجئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو ان وباؤں سے نجات عطا فرما دے گا، آپ کو ان بیماریوں سے نجات عطا فرما دے گا، اس کیفیت سے، ان حالات سے اللہ ذوالجلال والاکرام نکال دے گا۔ اور حضرات، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، معاملے اور مسئلے کو سمجھانے کی غرض سے عرض کرنا چاہوں گا، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا۔ حضرات، بے وقتی آذان سے اللہ راضی نہیں ہوتا، بے وقتی آذان سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ راضی ہوتا ہے، اس وقت راضی ہوتا ہے جب لوگ سو رہے ہو اور تم سجدے میں گرے ہو۔ اللہ تب راضی ہوتا ہے، تمہارے سجدے سے راضی ہوتا ہے، آذانوں سے راضی نہیں ہوتا۔ جب لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آذان نہیں ہے، اس وقت سجدہ ہے، اس وقت نماز ہے، اس وقت قیام ہے، اس وقت رکوع ہے، اس وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ اس لیے حضرات، بے وقتی آذانوں کی طرف توجہ دینے کی بجائے رات کے آخری پہر میں رب کے سامنے گڑ گڑائیے، اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور ان حالات سے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت اور اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام پوری دنیا کو اس وبا اور اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔